بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے 10 منٹ تک چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے برتن میں پینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، بیسن کی روٹی کھا لیں اور چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ فائدہ مند ہے، سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس بجھانے والا ہے۔ گھر میں نیم کا پودا موجود ہو تو مچھروں کا حملہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، ڈپریشن میں گل سرخ کے پھول کو سونگھ لیں۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے۔ ناظرین، توری گرمیوں کے لیے رب کی خاص نعمت ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، گرمی اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کر دینے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں مقدار کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ ناظرین، 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ ناظرین، نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، جگر کو صاف کرنے کے لیے نیم بہترین چیز ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور آپ کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانے سے عقل بڑھتی ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ رات کے وقت بھول کر بھی کبھی چائے مت پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہے تو گرین ٹی استعمال کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے گریز کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہیضہ کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، بھنڈی کی سبزی استعمال کریں۔ سبزی ہمیشہ انسانی جسم کو فائدہ دے گی اگر وہ کم مسالے میں تیار کی گئی ہو۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ
چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ اگر چائے میں چینی کا استعمال زیادہ کرو گے تو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کا گوشت کھایا کرو، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانے کو چبا کر کھائیں، چینی کم استعمال کریں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر ایک چٹکی کچے چاول کھا لیں، جگر مضبوط ہوگا۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ڈال کر لگائیں، ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہو تو شہد بہت مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب کرنے سے جلن محسوس ہوتی ہے، گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا آم جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنواریں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگیں تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لیں، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ سونف، مشری، بادام، حلوہ ملا کر مکس کر لیں، رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں، دھندلی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 گلاس پانی کے ساتھ دن میں 1 بار استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ ناظرین، سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، بڑھتے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ خراب ہو انہیں چاہیے کہ وہ انگور کھائیں، بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ ناظرین، بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سر کی خشکی کا علاج مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابال لیں اور اس سے سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، جسمانی کمزوری ہو یا پچکے گال ہو، 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں، اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام اس کے اندر گڑ شامل کریں، اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ صرف 15 دنوں کے استعمال سے ہی جسم میں درد، گھٹنوں میں درد یا جسمانی کمزوری
جسم میں تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب آپ سونے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے پی لو، اس سے فوراً نیند آ جائے گی۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں۔ اگر گھر میں کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لیں، مشکل دور ہو جائے گی۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھوئیں اور دل کو خوف خدا سے صاف کریں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح 7 دانے کلونجی کھا لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجور کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے شکار مریض دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، چہرے پر کوئی داغ یا دانے نہیں ہوں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھوئیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ ناظرین، معدے میں زیادہ گیس یا مروڑ ہو تو پودینے کا کہوا بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ خواب میں نماز پڑھنا دکھوں سے خوشی پانے کی نشانی ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھوں اور پیروں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ چینی اور سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ بکرے کے تھن سے نکلا دودھ زبان پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو اس کے لیے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناظرین، ناخن کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو جان لو کہ یہ رگوں کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند جلدی آ جاتی ہے تو جان لو کہ یہ نظر کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سونے کے وقت پودینے کے چند پتے چبانا اور رات کو برے خواب اچھے نہیں آئیں گے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے پینا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سکا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ ناظرین گرامی، کانوں پر ہاتھ پھیرنے سے کانوں کے سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی میں لیمو ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کے درد نہیں ہوگا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں۔ یہ آپ کے گردوں کو صاف کرے گا اور آپ کو پیشاب کی تنگی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار میں
کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گر جائیں گے۔ نارنگی کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس شخص کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ کالے تلوں اور بھنے ہوئے چنوں کو دودھ کے ساتھ لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، بری آنکھوں والے لوگ اکثر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بکرے کا گوشت، بھینس کی ہڈیوں کا گودا اور بکری کا دودھ فائدہ مند ہے۔ سبزیوں میں توری بہت طاقت دیتی ہے۔ آڑو اور ناشپاتی بھی طاقت بخش ہے۔ ناظرین، جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں، اور جو آہستہ بولتے ہیں وہ اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھروں کو او پازیٹیو بلڈ گروپ پسند ہوتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھا جائے، کیونکہ جب تک چیونٹی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ ناظرین، پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بدہضمی اور پیٹ کے درد کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی، معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن کھاؤ، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی بھی آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، تمہارا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغی قوت بڑھ جاتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پخانہ کالے رنگ کا ہے تو کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہوتا ہے تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ بدن پر خارش ہو تو ایلو ویرا کاٹ کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش پوری ختم ہو جائے گی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھتا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ جو الائچی دودھ میں ڈال کر پی لیتا ہے تو جان لو کہ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ جس کی پلکیں لمبی ہوں وہ ذہین ترین ہوگا۔ ناظرین گرامی، زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے تو جان لو کہ ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ سونے سے قبل پانی پینے سے جوڑوں کے درد ہو سکتا ہے۔ عصر کے وقت 3 کیلے اکٹھے کھانے سے 1 مہینے کے بعد فالج اور لکوہ کا مریض اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کم پینے سے پیشاب کی جلن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جو عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں وہ دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر کھائیں،
خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اگر خون کی کمی ہو تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کھانے کا معمول بنا لیں۔ ناظرین گرامی، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ موٹی عورت ناک میں لیمو کا رس ڈالے، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ ناظرین، چھوٹے بچوں میں اکثر گیس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں۔ ایسے میں بچے کی ناف اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں۔ اگر آپ اپنے گردے سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ پیشاب کر کے سویا کریں۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔